اللہ جل جلالہ وعظم نوازہ کا ہم پر بہت بڑا دین احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے کلمے کا حاصل ہو جانا۔ جب ہم پیدا ہوئے جس گھر میں ہماری ماں بھی مسلمان اور ہمارا باپ بھی مسلمان، بہت بڑی نعمت۔ ابھی 4 دن پہلے ایک علاقے میں جانا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پردادے سے پیچھے جتنی نسل تھی وہ سب غیر مسلم تھی، اور ہمارا دادا مسلمان تھا۔ اللہ پاک نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور وہ کہہ رہے تھے اس وقت 80 گھر ہیں اللہ جل شانہ نے اس کام کی برکت سے، دعوت والے کام کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ 30 ساتھی 3 چلے والے ہیں، اور اس کے قریب ساتھی چلے والے ہیں، اور 6 مسجدیں ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا اللہ اکبر، تھوڑے ہی فاصلے پہ، وہاں سے تھوڑے سے فاصلے پہ کئی بستیاں غیر مسلموں کی۔ ایمان کا ذرہ جو لے کر جائے گا اس کو دنیا سے بڑی جنت ملے گی، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جو بغیر ایمان کی اس دنیا سے چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس وقت تقریباً 500 کروڑ انسانوں سے قریب تقریباً وہ لوگ ہیں جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں۔ ذمہ داری ہم سب کی جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اس وجہ سے سب سے پہلی جو چیز، پہلا عمل ہے وہ نیت ہے۔ ایک آدمی نماز کتنا مرتب شان عمل ہے، یعنی وہ عمل جس کا سب سے زیادہ اہتمام کیا جائے، لیکن اگر آدمی نیت ہی نہ کرے تو علماء سے معلوم کیا جائے آیا اس کی نماز ہوگی؟ ہم اس نیت سے شب جمعہ میں آئیں، اس نیت سے گشت کریں، اس نیت سے اللہ پاک کے راستے میں نکلیں، چلہ ہو، سیرودہ ہو، 3 چلے ہو، سال ہو، 7 مہینے ہو، اس نیت سے 2.5 گھنٹے اور 8 گھنٹے اپنی مسجد کو دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب آدمی جس چیز کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، جب تک کہ اس ذمہ داری سے وہ سبکدوش نہ ہو، یعنی اس ذمہ داری کو وہ پورا نہ کرے تو مطمئن نہیں ہوتا ہے، فطری چیز ہے۔ صحابہ کرام پہلے دن سے اس ذمہ داری کو سمجھ گئے، ایمان لاتے ہی ایمان کی محنت، تسلی کے لیے بتایا جا رہا ہے، تکلیفیں ملیں گی کہ اے ابوذر اپنے ایمان کو چھپانا، لیکن صحابہ بھی عجیب لوگ تھے جن کی اللہ پاک نے خود تعریف کی
جنت میں آخری کی چیز اللہ پاک کی رضا ملے گی، وہ صحابہ کو دنیا میں کیوں ملی؟ سب صحابہ سے اللہ پاک راضی ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سب سے پہلی بات اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر اتنا یقین تھا، فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور جہنم کو ہمارے سامنے لایا جائے، جو ذکر ہو رہا ہے قرآن پاک میں، جہنم کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنمیوں کا ذکر ہے، ان کے پینے کا پانی کیا ہوگا جہنمیوں کا، اور ان کا کھانا کیسا ہوگا، اور وہ آگ کیسی ہوگی، ان کی جلد کتنی موٹی ہوگی۔ ایک جہنمی کا دار جو ہے وہ بہت پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک جہنمی کا دار، اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اس کا قد کتنا بڑا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما کے ایک زوردار آواز آئی، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا معلوم ہے کہ کون یہ آواز کیسی؟ صحابہ کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر، چٹان سمجھے، بہت بڑا پتھر سمجھے، وہ جہنم میں ڈالا گیا آج سے 70 سال پہلے، وہ آج جا کے اس کی تہ تک پہنچا، اس کی گہرائی کتنی؟ کھال بدلتی رہے گی، نئی کھال آئے گی، وہ جل جائے گی، نئی کھال لگے گی، پھر وہ جل جائے گی، نئی کھال لگے گی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سمجھائی کہ اگر زمین آسمان کے درمیان کو رائی کے دانے سے، باجرے کا دانہ سمجھے، رائی کا دانہ عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں، باجرے کا دانہ زمین اور آسمان کے درمیان کو اس سے بھر دیا جائے، مثال دی، ایک پرندہ آ کے 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے، بھائی تفصیل کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو اندر رکھیں، جیب میں رکھیں۔ ایک وقت آئے گا وہ سارے دانے ختم ہوں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ 500 کروڑ انسان جو بغیر کلمے کے اللہ نہ کرے چلے جائیں، ان کا کیا ہوگا؟ ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اس لیے گشت میں، شب جمعہ میں، منگل کے مشورے میں، اللہ پاک کے راستے میں نکلتے وقت، مقامی کام کرتے ہوئے یہ بات سامنے رہے کہ ہمیں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفعے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز وہ یقینوں کا درست کرنا ہے۔ ہر آدمی خود اپنے آپ کو ڈٹولے، خود پڑھے، اور میں اپنا حساب خود کروں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت ہوگی ویسا حشر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان اور کامل تقویٰ والی زندگی اور ویسی موت عطا فرمائے۔ یہاں ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بہت بڑی محنت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔
پوری دنیا میں شاید کسی شب جمعہ میں اتنے لوگ جمع ہو جو اس وقت یہاں پر جمع ہیں. صرف فیصلہ کرنے کی بات ہے. اللہ پاک میرے لیے بھی آسان کر دے. کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والے بھی اللہ پاک کی محتاج ہے. اور اللہ پاک کی ذات غنی ذات ہے. دل کس سے اثر لے رہا ہے؟ دل میں کس چیز کا خوف ہے؟ دل کے اندر کس کی محبت ہے؟ دل کے اندر کس کی عظمت ہے؟ صحابہ کرام و ہستیاں تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ ایسی محبت فرمائی. اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی عظمت ان کے دل کے اندر خط کر چکا تھا. ایسی محنت بھی اللہ پاک کا غیب ان کے اندر سے نکل گیا. ایمان کہتے اسی کو ہے. اللہ جل شانہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبریں دی ہیں اس پر یقین کرنا اور جو نظر آ رہا ہے اس کا انکار کرنا. بادلوں سے پانی برستا ہوا نظر آ رہا ہے. کون برسا رہے ہیں؟ اللہ پاک برسا رہا ہے. زمین سے کھیتیاں اگتی بھی نظر آ رہی ہیں. کون اگا رہا ہے؟ اللہ پاک اگا رہا ہے. 70,000 فرشتے مقرر ہیں. مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں اور اس کو مغرب میں غروب کرتے ہیں. بارش کے قطروں پر پانی مقرر ہے. ایک ایک دانے پر فرشتے مقرر ہیں. 24 بعض اوقات جماعت میں ایک پلیٹ میں ایک سیب کاٹا گیا. 4 ساتھی ہیں 960 اور اللہ کی شان بعض اوقات چاروں صوبوں میں الگ الگ ایک ساتھی ہیں. ایک ہی پلیٹ میں 4 ساتھی ہیں. ایک ہی سیب ہے. ہاں بول اب اس سیب کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا ہے اس کو فلاں آدمی کھائے گا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے. لقمے پر لکھا ہوا ہے. دسترخوان پہ بھائی پہلے گزارش کی اس کو اندر جیب میں رکھیں گے. اللہ جزائے خیر. کیا کر رہا ہوں؟ سیب کے ایک ایک ٹکڑے پر، ایک ایک دانے پر دسترخوان پہ ہماری ایک عزیزہ تھی، مسقط سے آئی تھی. دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی تھی. ہماری عورتوں نے کہا کہ لقمہ انہوں نے لیا، منہ میں رکھا، ابھی تک نگلا نہیں تھا، موت آ گئی. وہ اس لقمے کا نگلنا مقدر میں نہیں تھا. ایک ڈاکٹر صاحب دل کا آپریشن کر رہے تھے. دل کا آپریشن کر رہے. کوشش یہ ہے کہ مریض کی جان بچے. دھڑام سے ڈاکٹر صاحب گر گئے، موت آ گئی. اتنی مختصر زندگی ہے اور کوشش اس کے لیے کتنی اور محنت اس کے لیے کتنی ہو رہی ہے. اور جو ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے کتنی کوشش ہو رہی ہے. ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے قریب تھے، اور ان میں سے ایسے بڑے لوگ تھے
حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے وقت اگر ہو ممکن تو یہ 6 آدمی میرے انتقال کے وقت موجود ہوں. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ اس تبلیغ کے کام سے تم کیا سمجھے ہو؟ غالباً قاری رضا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ہم اس کام سے یہ سمجھے ہیں جو یہ کام آپ کہ اللہ پاک لے رہے ہیں پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. میں اس کام سے یہ سمجھا ہوں حضرت جو آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اللہ پاک آپ سے لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج مسلمان جو وقت دنیا کو دے رہا ہے وہ دین کو دے. جو دنیا کو دے رہا ہے وہ دین کو دے اور جو دین کو دے رہا ہے وہ دنیا کو دے. حضرت اتنے خوش ہوئے فرمایا کہ ہاں قائد صاحب ہمارا کام سمجھ گئے. تو حضرت شفقت فرما رہے ہیں چلے بھائی 8 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے دو, مہینے کے 3 دن دو, ہمت ہو 10 دن دو, سال کا چلہ دو, ہمت ہو تو 3 چلے دو, اور ہر تیسرے سال ہمت کر کے 7 مہینے کی جماعت کرنا ہمارے دل میں. آدمی کو جو چلانے والی چیز ہے وہ اس کے اندر کا جذبہ ہے, وہ آدمی کے اندر کا فیصلہ ہے. یہ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے. ہزاروں فٹ برفانی چوٹیوں پر چڑھنا, لیکن چند آدمی فیصلہ کرتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں. چند ٹھیکروں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر یا شہرت کی خاطر کہ ہمارا نام لکھا جائے گا کہ ہم نے فلاں پہاڑی پر فلاں پہاڑی کو عبور کر لیا. اور صحابہ کا جذبہ دیکھیں, بھوک کی وجہ سے کھجوریں ہاتھ میں ہیں, کھانا نہیں کھجوریں ہیں, اور فرمایا کہ ان کھجوروں کے کھانے میں تو بہت وقت لگے گا اور شہادت حاصل کریں. یہ آدمی کو اندر چلانے والی چیز اس کے اندر کا جذبہ ہے. جذبہ کب بنے گا جب آدمی قربانی دے گا. ماحول میں آیا ہے, ماحول کو ایمانی ماحول میں رہے, ایمان کی بات سنے, ایمان کی بات کہے, روزانہ ایمان کی بات سنے. پہلے سننا ہے. جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ماں کے رحم میں سب سے پہلے کان بنایا جاتا ہے, کان بنتا ہے, کان. جہاں بھی قرآن پاک میں سب سے پہلے کان کا ذکر ہے, پھر آنکھوں کا ذکر ہے. اور اللہ پاک نے یہ محنت ایسی آسان فرمائی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سننے سے بھی معذور ہیں, بولنے سے بھی معذور ہیں, لیکن اللہ پاک کا فضل ہے وہ ملکوں میں وقت لگا کے آگے, سال ازرو لگا کے آگے فیصلہ کر لیا انہوں نے. میں عرض کر رہا تھا یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے, پرواز اس کی اتنی اونچی ہے کہ
بندے نے جو ہی زمین پہ کلمہ پڑا عرش تک پہنچا، ان کی مغفرت ہو گئی۔ فرمایا کہ اس کلمے کو پڑھے اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کلمہ حرام کام سے روک دے، حرام دیکھنے سے آدمی روکے، حرام بولنے سے روکے، حرام سوچنے سے روکے، حرام کمانے اور حرام جگہ خرچ کرنے سے روکے، حرام جگہ چلنے سے روکے، اور اس قلم کو استعمال کرتے وقت ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو نقصان ہو۔ ہاں، ہاتھ کی ایسی حرکت نہ ہو، ہاتھ سے حرام کام نہ ہو، قلم کو حرام جگہ استعمال نہ کرے، آدمی کے نفع کے لیے استعمال کرے۔ ایک قاضی الفضار تھے، فیصلے کرنے کی جگہ ایک تختی لکھی ہوئی تھی، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا آج تم فیصلہ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ تختی اس نے بالکل سامنے رکھی تھی۔ آج تم فیصلہ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں فیصلہ ہو۔ ایک بادشاہ تھے ترکی کے، سلطنت عثمانیہ کے، انہوں نے ایک وصیت کی، کیونکہ جو وہ فیصلہ کرتے تھے وہ علماء سے پوچھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات معلوم کرنی ہو دین سے متعلق وہ علماء کے پاس جا کے ہم معلوم کریں، کیونکہ قرآن و حدیث کا تفصیل ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ اب جو وہ فیصلے کرتے تھے انہوں نے وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے میں نے ان کے فیصلوں پہ دستخط کیے ہیں، تو یہ سارے فیصلے قبر میں میرے ساتھ رکھ لیے جائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں کہ اللہ میں نے یہ فیصلے نہیں کیے۔ اور اس زمانے کے جو علماء تھے وہ تو بالکل صحیح فیصلہ کرواتے تھے۔ اتنا اللہ پاک کا خوف، اتنا تقویٰ۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان پلڑے میں ایک طرف اور کلمہ دوسری طرف، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ کتنا یہ مدنی کلمہ ہے جو اللہ پاک نے ماں کی گود میں ہمیں مفت میں دیا۔ 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب مسلمان ہوئے، 4 مہینے لگائے۔ اب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہاں جاؤ؟ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اپنے خاندان کو چھوڑنا، اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑنا، بالکل پوری دنیا میں اکیلا ہے وہ آدمی۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آدمی باہر جاتا ہے، یہاں چاروں طرف سے اذانوں کی آوازیں ہیں، دین کا کام ہے، مدارس ہیں، مسجدیں ہیں، علماء ہیں، لوگ اذان کو ترستے ہیں۔ نماز پڑھے تو کہاں پڑھے؟ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجد ہے۔ بھائی دوستو، آدمی جس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی نعمت ایمان کی محنت یہ بھی بہت بڑی محنت ہے۔ ایمان محنت سے آئے گا،
زندگیوں میں ایمان محنت کے بغیر نہیں آیا. صحابہ نے کتنی محنت کی. ایک صحابی ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شروع کے صحابہ میں ہیں. مدینہ منورہ میں بقیع قبرستان میں یہ پہلے صحابی ہیں جو دفن ہوئے ہیں. پہلے صحابی ہیں. اور اہل بیت نے یہ وصیت کی تھی کہ ہمارا انتقال ہو تو ہمیں ان کے قریب ہی دفن کرنا. قربانی کتنی تھی. ایمان لائے. چچا رئیس آدمی تھے. چچا نے کہا کہ دیکھو کلمہ پڑھ چکے ہو, اس کو چھپانا کیا ضرورت ہے, اس کی دعوت ہے محفوظ ہو. یہ جو نبیوں کا مذاق اڑایا گیا, قرآن پاک میں 2 جگہ آتا ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا, اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ مشاہدے کے خلاف غیر کی بات کرتے تھے. غیر سے نہ ہونے کو کہتے تھے اور اللہ پاک سے ہونے کو کہتے تھے. اللہ پاک کی ذات غیب ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ مشاہدے میں ہے. نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ کی تھی. یہ دیکھو اللہ پاک سے ہوتا ہے. سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. حالانکہ اس زمانے میں کافر وہ اس سے جب پوچھا جاتا تھا یہ زمین آسمان کس نے بنایا, وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ نے بنایا. جب اللہ پاک نے بنایا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف دوڑو, اللہ پاک سے مانگو, اللہ پاک کی طرف رجوع کرو. وہی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں, وہ غموں کو دور کرنے والے ہیں, پریشانیوں کو ہٹانے والے ہیں, بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں, وہی شفا دینے والے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہی رلاتے ہیں وہی ہنساتے ہیں. ایک بیماری ہے, اللہ حفاظت کرتا ہے. ایک صاحب کے پاس گئے, باتوں میں وہ ہنستے تھے, بہت بڑے آدمی تھے. ہنسنے کی بات ہو تو ہنسے, ہر 2 منٹ کے بعد ہنستے تھے. بہت بڑے زمیندار. وہی ہنساتے ہیں وہی اڑاتے ہیں, وہی زندہ کرتے ہیں. جب ہم اٹھتے ہیں ہمیں اس کی تعریف دی گئی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا, اور پھر اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے ہم علماء سے معلوم کریں 24 گھنٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے گزارے. ہمارے بزرگ تھے مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے اللہ پاک نے اپنے نبی کی رات کا ذکر سورہ مزمل میں کیا اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کا ذکر سورہ مدثر کے اندر کیا کہ اے کمبلی اوڑھنے والے, چادر اوڑھنے والے, کھڑے ہو جائیے, لوگوں کو ڈرائیے. کس چیز سے ڈرائیے؟ جہنم سے ڈرائیں, جہنم کے عذاب سے ڈرائیں, برے اعمال سے ڈرائیں. برے اعمال کی سزا جہنم ہے. معراج میں سارے جہنم بھی دکھائی گئی, جنت بھی دکھائی گئی, اور مختلف برے اعمال کی سزائیں
जहन्नम में जो जहन्नमी को हो रही थी वो दिखाई गई, जन्नत दिखाई गई। और दिन के अंदर लोगों के अंदर जाकर उनको डराए और अपने रब की बड़ाई बयान करें। ये जो इनफरादी दावत है भाई दोस्तों, अल्लाह पाक मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, इनफरादी दावत। अल्लाह को बोले, आखिरत को बोले, भाई मरना है, मरने के बाद अल्लाह पाक के सामने पेश होना है। हर आदमी अपनी उम्र बता सकता है, लेकिन ये बता नहीं सकता कि कितनी बाकी है। इतनी नापायदार जिंदगी के लिए आदमी अपनी सलाहियतों को खपाए, कितनी नादानी की बात है। इससे कोई बड़ी नादानी की बात हो सकती है? एक मिसाल लिखी है कि एक मुल्क के अंदर एक दस्तूर था, कानून था कि एक परिंदों को उड़ाते थे और वो परिंदा हर साल में एक दफा वो परिंदा जिसके सर पर आकर बैठ जाता उसको अपना एक साल का वो बादशाह बनाते थे और फिर एक साल के बाद उसको दबा करके उसको जंगल में फेंक देते थे। ये कानून था। तो एक बादशाह बड़ा समझदार था। जिस दिन वो बादशाह बना उसने देखा भाई मेरे पास तो एक ही साल है, एक साल है, हर चीज की गारंटी होती है। उर्दू में जमानत कहते हैं कि भाई इसकी 5 साल तक है, इसकी 1 साल तक है, इसकी 6 महीने तक है, लेकिन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों की कोई गारंटी नहीं। बेचने वाला कह नहीं सकता कि मैं 6 महीने जिंदा रहूंगा और खरीदने वाला भी कह नहीं सकता मैं 6 महीने खरीदूंगा। चीज खरीद रहा है, उसकी गारंटी 5 साल की है। बादशाह बड़ा समझदार था और उसने जिस दिन पहला दिन उसने सबसे पहला काम ये किया कि जिस जंगल के अंदर पिछले बादशाहों को कत्ल करके फेंक दिया जाता था उस सारे जंगल की सफाई शुरू की। दस्तूर ये था कि वहां फेंका जाएगा, उस जगह का एक नाम था मखसूस, और वहां उसने सड़क बनानी शुरू की, रास्ता बनाना शुरू किया, वहां महल बनाना शुरू किया, वहां कुएं खुदवाए, वहां बागात लगाए। मुख्तसर के 1 साल के बाद मैं चीज भूल गया, उस जंगल के अंदर एक जुमला मैंने कहा भूल से, जबान नहीं बल्कि उस जंगल में उसको फेंक दिया जाता था, जहां सारे दरिंदे आके उसको चीर फाड़ कर खा जाते थे। जंगल में क्यों होता क्या है, दरिंदे ही होते हैं, सांप बिच्छू होते हैं। तो उसने सारा काम पहले से कर दिया, हालांकि उसके पास 1 साल था। हम में से कोई ये नहीं कह सकता इशारत हम में से कौन देता है। इसलिए फरमाते हैं हर अमल को अपना आखिरी अमल समझो। ये मेरा आखिरी बयान है, ये मगरिब की नमाज मेरी आखिरी नमाज है। हमारे कई दोस्त जिनकी ड्यूटी जेल के अंदर थी, डॉक्टर थे, उनसे मैंने पूछा जिस कैदी को फांसी दी जाती थी, कानून है कि भाई गुस्ल कर लो और 2 रकात नमाज पढ़ लो, 2 रकात नमाज पढ़ लो, उसके बाद कानून है कि उसको फांसी पे। अब जिस कैफियत के साथ वो नमाज पढ़ता है वो क्या कैफियत है कि ये मेरी आखिरी नमाज है, ये मेरी आखिरी नमाज है।
پھر اس کے اندر کتنا خوشو اور خضوع ہوگا، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، قیام کے اندر۔ ایک سال پورا ہوا اور بادشاہ کو وہاں لے جایا گیا، بادشاہ خوش، پہلے سے اس نے اپنی وہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، دار الجزا ہے، یہ دار الغرور ہے، دار السرور نہیں ہے، خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی راحت ہے۔ لیکن جنت میں جو خوشی ہوگی اس کے بعد کبھی غم نہیں ہوگا، جوانی کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں، زندگی کے بعد کوئی موت نہیں۔ اور اس طرح جہنم کے اندر جب موت کو ذبح کیا جائے، شکل دی جائے گی، جہنم والے ایک طرف، جنت والے ایک طرف، جہنمیوں کے رنج اور غم کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور جنتیوں کے خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی کہ آج کے بعد موت بھی ختم ہو۔ ایسے حالات آنے والے ہیں، لیکن اللہ جل شان کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ فرمایا تم سب گناہگار ہو، تم میں بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو سامنے آتی رہتی ہے کہ کامیابی دین کے اندر ہے اور دین محنت سے آئے گا۔ نبی آئے تو دعوت آئے، نبی آئے تو دعوت کے لیے، دعوت کے لیے دین آیا، زندگیوں میں دین آیا تو حالات بدل گئے۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک قرآن میں ذکر کرتے ہیں، بار بار۔ فرعون نے ایک قانون پاس کیا کہ ان کے لڑکوں کو مارو اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو اپنا غلام بناؤ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا، دیکھو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو اور اپنے گھروں کا رخ قبلے کی طرف کرو اور اللہ پاک پر بھروسہ کرو۔ عنقریب اللہ پاک تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور یہ ساری زمین کی خلافت تمہیں دے گا۔ قوم نے وہ کام کیا۔ فرعون کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور جب وہ فرعون ڈوبا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ بڑے بڑے باغات تھے، بڑی بڑی نہریں تھیں اور بڑے بڑے محل تھے، سب کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے مرنے پر، نافرمانوں کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان روئی۔ اور یوں آتا ہے جب ایک فرما بردار آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نیک آدمی رخصت ہوتا ہے، تو زمین کے وہ حصے جس پر وہ عبادت کرتا تھا، زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں، اور آسمان سے جن وہ اعمال جاتے تھے، وہ اعمال آسمان کے وہ دروازے جن سے ان کے اعمال جاتے تھے، وہ آسمان بھی روتا ہے۔ فرمایا ان کے مرنے پر نہ زمین روئی اور نہ آسمان روئی۔ تو نبی کی جو دعوت ہے، اس دعوت کے ساتھ، نبی کی دعوت جب جبتی ہے ہدایت آتی ہے۔ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں
وہ ان کو ہدایت ملتی ہے، اس کے بدلے میں ان کو جنت ملتی ہے، اور جو دعوت کو ٹھکراتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کے وقت ہم ان پہ ایسی بستیاں کہ کھیل تماشوں میں مشغول تھیں، دن کے وقت ہم نے ان پر عذاب بھیجا اور وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اور فرمایا ایسی بستیاں جو نافرمانوں کی تھی، وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، سوتے ہوئے ان کو عذاب نے اچک لیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، رات کو سوئے ہوئے تھے اور صبح ان کی لاٹیں پڑی۔ ایمان بنتا ہے، اعمال بنتے ہیں، اعمال بنیں گے تو حالات درست ہوں گے۔ حالات کو درست کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اعمال کا تعلق اعمال سے ہے، اور نبی کی محنت اعمال کو درست کرنے کی ہر جگہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اور اس پہ بھی بس نہیں، ایک جگہ یہاں فرمایا کہ پھر اس کی دوسروں کو وہ دعوت دیتے رہے۔ اور وہ آتا ہے کہ سارے دنیا کے انسان خسارے کے اندر ہیں، قسم زمانے کی ساری دنیا کے انسان نقصان کے اندر ہیں، لیکن نقصان سے 4 قسم کے لوگ بچ گئے۔ کتنے قسم کے؟ 4 قسم۔ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اپنا یقین دل کا درست کیا، جنہوں نے اللہ پاک کی محبت کو اپنے دل میں ڈالا، غیر کی محبت کو نکالا، اللہ پاک کی عظمت کو ڈالا، غیر کی عظمت کو اندر سے نکالا۔ دیکھیں یہ آدمی خود اپنے دل کو ٹٹولے۔ ایک پرانے کپڑے، میلے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، ایک آدمی آتا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، ہم اس کے لیے اٹھتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک رئیس آدمی، ایک امیر آدمی جس کو ہم جانتے ہیں، یہ عہدیدار ہے، اس کا منصب بڑا ہے، اس کے پاس مال بڑا ہے، اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دل کے اندر مال کی عظمت ہے، حافظ کی عظمت نہیں۔ حالانکہ یہ حامل قرآن ہے۔ آدمی اپنے کو پڑھتا رہے، 5000 کے نوٹ کی قیمت زیادہ ہے یا سبحان اللہ کی قیمت زیادہ ہے؟ فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ میزان کی ترازو کو جھکا دیتا ہے۔ اور یہ بندہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے، زمین اور آسمان کا درمیان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بے یار و مددگار بے کس نہیں چھوڑا، ہمیں اعمال دیے، دن کے بھی اعمال ہے، رات کے بھی اعمال۔ علماء سے ہر موقع کی سنت بھی معلوم کریں، ہر موقع کی دعا بھی معلوم کریں۔ اللہ پاک جزائے خیر کے علماء کرام کو کروٹ لینے کی بھی دعا بتلائی کہ کروٹ لیتے وقت کیا پڑھیں، نیند نہیں آ رہی کیا پڑھیں، خواب آیا کیا، برا خواب آیا کیا پڑھیں، سونے سے پہلے کیا پڑھیں، سونے کے بعد اٹھتے ہی کیا پڑھیں۔ حضور علیہ السلام جب رات کو اٹھتے تھے تو سب سے پہلے یہ پڑھتے تھے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے، اور پھر یہ پڑھتے تھے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے، آپ نے سارے زمین اور آسمان کو قائم کر رکھا ہے، ولک الحمد، اور اے اللہ تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی کی برکت سے یہ سارا زمین اور آسمان کا نظام جو ہے یہ جگمگا رہا ہے۔
اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. آپ ہی اکیلے زمین اور آسمان کے مالک ہیں اور آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں. اے اللہ آپ کی ذات حق ہے, آپ کا قول حق ہے, آپ کا فرمانا حق ہے, آپ کا دیدار حق ہے, قیامت کے دن آپ سے ملاقات حق ہے. آپ نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے حق ہیں, آپ نے جتنی کتابیں بھیجی وہ حق ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے, قیامت حق ہے, مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے. آپ ہی آگے کرنے والے ہیں, آپ ہی لوگوں کو پیچھے کرنے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں آگے کرنے دیجیے. اور اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حکموں کے سامنے جھکا دیا. حاکمیت آپ کی ہے, رجوع آپ ہی کی طرف کرنا ہے. اے اللہ آپ میری مغفرت فرمائیں. کیا شاندار دعا ہے یہ اٹھنے کے بعد کی دعا ہے. اور فرمایا سونے سے پہلے باوجود جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا, میں شروع کے کلمے عرض کر رہا ہوں, پھر آپ علماء سے معلوم کر لیں, اس کو پڑھ لیں, اس کو سیکھ لیں اور پڑھ لیں. اور اللہ پاک کے راستے میں نکل کر اللہ پاک کی فضل سے کتنی چیزیں آدمی سیکھ لیتا ہے. جو طلب ہوتی ہے وہ آدمی سیکھ بھی جاتا ہے. ہمارے بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ, 1 مہینے کے اندر قرآن لکھی, 1 مہینے کے اندر قرآن میں دل لگے, نماز میں دل لگے, دعا میں دل لگے. مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا دل جو چاہتا ہے میرا دل اللہ کے ساتھ لگے, وہ قرآن کے ساتھ اپنا دل لگا, نماز میں دل لگا. ہاں, لگانے والا دل کو لگانے والا عمل وہ نماز ہے. دعوت اور دعا میں دل لگے, سمجھنے کہ اللہ پاک کے ساتھ دل لگ گیا. ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے دکان میں بیٹھا ہے, لیکن یوں ہی اذان کی آواز آئی, دروازہ نیچے کر لیا, اب آواز آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. چاہے وہ کروڑ روپے کا گاہک کھڑا ہے, نہیں بھائی, اب بڑے نے بلایا, بڑے نے اپنے گھر میں بلایا. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ جیسے آپ بیٹھے ہیں اس وقت, نماز کے بعد جب آدمی بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے 2 دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ ان کو معاف کر, اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کر, ان پر رحم کر, ان کو معاف کر. کتنی بڑی دعا, اور مانگتے رہتے ہیں. اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے, ختم پر اس لیے کہتے ہیں تشریف تک بیٹھے رہو. جس کو کوئی عذر ہو, مجبوری ہے, وہ کنارے بیٹھ جائے, عذر ہوتا ہے, کوئی تقاضا ہوتا ہے آدمی کو, درمیان میں نہ بیٹھے. مجلس کے آداب میں آخر وقت تک بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں, پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اس حالت سے میں اب کھڑے ہو جاؤ کہ تم سب کی مغفرت ہو گئی, اور مجلس کی دعا پڑھیں, سارے گناہ معاف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, پھر نماز میں دل لگے, قرآن میں دل لگے. ایک ہمارے بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ, آپریشن ہو رہا تھا گھٹنوں کی تبدیلی کا, 5 گھنٹے کا آپریشن تھا. آپریشن کی ٹیبل پر, کیونکہ آدھا دھڑ ان کا ہوش میں تھا, اوپر کا حصہ, آپریشن کی ٹیبل پر قرآن کے 8 پارے انہوں نے پڑھے. قرآن میں دل لگے, نماز میں دل لگے. وہ کہتے ہیں کہ آج کی رات رکوع کی رات ہے, آج کی رات سجدے کی رات ہے. ڈرائیور میں
میں نے مولانا نظر الرحمان صاحب سیدہ وجدہ کو دیکھا، 4 سنتیں انہوں نے 19 منٹ میں پڑھی. کتنی؟ 19 منٹ ہے زور کی سنتیں. اور یہ سنت ہے، حضور علیہ السلام سنتوں میں سب سے زیادہ وقت زور کی سنت میں لگاتے تھے. زور کی سنتیں آپ کی طویل ہوتی تھی اور فجر کی سنت آپ کی مختصر ہوتی تھی. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. لیکن زور کی سنت آپ کی طویل ہوتی تھی. اور دعا میں دل لگے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قوت دعا کو بڑھاؤ. آج 5 منٹ کی دعا ہے، روزانہ 1 منٹ بڑھاؤ تو مہینے کے بعد میں کتنے منٹ لگیں گے دعا میں؟ جی 35 منٹ. 5 منٹ تو پہلے تھے. 1 مہینے کے 1 منٹ روزانہ بڑھا. حرم شریف میں مطاف میں ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں حیران ہوا. اصل مغرب سے پہلے مطاف میں بالکل ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے حساب لگایا 45 منٹ اس نے دعا مانگی. 45 منٹ. پھر میں نے اس سے نام پوچھا، نام میں بھول گیا ہوں. میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں مصر کا رہنے والا ہوں. تو باتوں میں انہوں نے مجھ سے پہلے سوال کیا کہ آپ بھی جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. میں نے کہا آپ کا بھی وقت لگا ہے؟ ان کا الحمدللہ میرا وقت لگتا رہتا ہے. 45 منٹ. اور جو دعائیں قرآن کی تھی، حدیث کی تھی، حزب العظم کی تھی، مناجات مقبول کی دعائیں تھیں، اور اس کے علاوہ عرب تھا اپنی زبان میں کیا کیا وہ اللہ پاک سے مانگتا رہا. جیسے وہ دیہات کے ایک رہنے والے آئے مسجد نبوی میں، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے دعا مانگی کہ اے اللہ آپ وہ ہیں جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، آپ وہ ہیں کہ جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا، آپ وہ ہیں جس کی کوئی تعریف کیا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. فرشتوں میں آپ کا نام احمد ہے اور زمین میں آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. وہ فرماتے ہیں اللہ آپ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں آپ کی وہ تعریف کر نہیں سکتا جس تعریف کی آپ خود لائق ہیں. سارے درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں اور سارے سمندر یہ سیاہی بن جائے اور سارے انسان جن فرشتے تعریف کرنے میں مشغول ہو لکھ لیں، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ پاک کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. آدمی جب اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے وہ تو پہلے سے براہ برا ہے. ہماری سب کی تعریف کرنے سے وہ بڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ خود سب سے پہلے بڑے ہیں، وہ تعریف کے لائق ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، ہم پہلا جملہ پڑھتے ہیں اے اللہ آپ پاک ہیں، وبحمدک اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہیں، وتعالی جدک آپ کی شان بہت بلند ہے اور کوئی آپ کا غیر نہیں. پھر الحمد شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے نماز میں تو فرشتے اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف بیان کی. یہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا بیان کی. یہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے، اللہ پاک جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی. کوئی ہے ایسا خالق اور مالک کہ جو ہم جیسوں کی پکار پر جواب دیں؟ اللہ پاک کا ایک نام شکور ہے، بڑے قدردان ہے. جب ایک بارش آدمی اللہ پاک کی طرف
رجوع کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف دوڑتی ہے۔ عجیب بات، دعائے قنوت میں ایک جملہ آتا ہے، سولہ دعائیں ہم مانگتے ہیں دعائے قنوت میں، 16 کبھی کہتے ہیں وَنَحْفِظُ، اس کے معنی کہ اللہ ہم آپ ہی کی طرف لپکتے ہیں، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، ہماری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں اور آپ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم اپنا استغفار اپنی توبہ پیش کرتے ہیں اور آپ ہی پر ایمان لاتے ہیں اور آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ سے ہی ہم خیر طلب کرتے ہیں اور آپ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اے اللہ آپ کے جتنے جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے اے اللہ اس سے ہم رک جاتے ہیں۔ نماز کے ظاہر کو بھی بنانا ہے، اس لیے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ سجدے کی حالت میں بالکل انگلیوں کا ملانا، بالکل انگلیوں کا فاصلہ نہ ہو، بالکل ملائے انگلیوں کو، یہ پانچوں جو انگلیاں ہیں ملی ہوئی ہو، اور رکوع میں ان انگلیوں کا کھلا رکھنا، اگرچہ مستحب عمل ہے لیکن جو اس کا اہتمام کرے گا، جو مستحب کو چھوڑے گا، پھر ایک وقت آئے گا اللہ نہ کرے سنت کو چھوڑ دے، مستحب کو بھی نہ چھوڑ۔ مستحب اپنی جگہ پر ہے، سنت اپنی جگہ پر ہے، واجب اپنی جگہ پر ہے، فرض اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ہمیں علماء بتائیں گے۔ ہم علماء سے معلوم کریں حضور علیہ السلام وضو میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مد پانی میں وضو فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے وضو کرتے تھے؟ آپ نے برتن میں پانی منگوایا اور وضو کر کے دکھایا۔ ہم علماء سے معلوم کریں حضور علیہ السلام کی نماز کیسی تھی، آپ کا وضو کیسے تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، گھر والوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا۔ فرمایا خیرکم، تم میں وہ بہتر ہے، تم میں وہ بہتر ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک، اور فرمایا میں تم سب سے بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں سے میرا سلوک تم سب سے اچھا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہو، اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ فرماتے تھے کہ 7 سال سے پہلے اولاد کو ایمان، اخلاق اور اخلاص سکھانا چاہیے۔ 7 سال کا جب ہو جائے اب حکم ہے اس کو نماز پڑھو، اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ ہر چیز علماء سے معلوم کریں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز سے پہلے 3 محنتیں ہیں، یقین کی محنت ہے، علم کی محنت ہے، اور اللہ پاک کے دھیان کی محنت ہے۔ دھیان کے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک کا پاک کلام ہے، قرآن پاک کی تلاوت وقت مقرر کر کے پڑھیں۔ ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی اسلامی مہینے کا حساب رکھ کے پارا پڑھ لو تاکہ یاد آئے گا کہ آج جو ہے کون سی اسلامی تاریخ ہے۔ اگر 29 کا چاند ہے تو پھر دوسری یکم کو 2 پارے پڑھ، یہاں مہینہ ختم اور یہاں پارا ختم، پورا قرآن ختم۔ اور تسبیحات کی پابندی، تیسرا کلمہ کم از کم صبح اور شام کو 100 مرتبہ،
درود شریف اللہ کے رسول علیہ السلام کے احسانات کو سامنے رکھ کر درود شریف پڑھیں. 5 گھنٹے کی دعا آپ نے عرفات کے میدان میں مانگی ہے، وہ امت کے لیے مانگی. 5 گھنٹے کی دعا ہے. اور کیا آپ کی شاندار نماز تھی. 1 رکعت کے اندر 6.5 پارے آپ نے پڑھے. نماز میں ذکر، دعا میں ذکر، دعوت میں ذکر. آج سے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا مقصد بنائیں، کیونکہ آدمی کی ضرورت اس کے مقصد کے تابع ہے. ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، فیکٹری جا رہے ہیں، 2 لوگ. ایک سے پوچھ رہے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں ٹفن ہے. ایک سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فیکٹری جا رہا ہوں، کھانا کھاؤں گا. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا بھائی میں کام کے لیے جا رہا ہوں، وقت ملے گا کھانا کھاؤں گا. طریقے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، طریقے میں بھی ہر سنت کا معلوم کریں اور ہر موقع کی دعا معلوم کریں، پوچھ لیں، سیکھ لیں. اور مقصد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہ آپ کا کیا غم تھا، آپ کا کیا مقصد تھا، آپ کی فکر کیا تھی، آپ کے دل میں کیا ڈر تھا کہ ساری دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچے جنت میں جائے. علماء فرماتے ہیں کہ 60 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، غم نہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے کتنا تنگ ہو چکا ہے، ان نادانوں کی باتوں کی وجہ سے. آپ اللہ پاک کی تعریف بیان کریں، آپ اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں، اور آپ عبادت کریں ہماری یہاں تک کہ آپ کی موت آئے. تو بھائی اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. اور سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں شروع میں بھائی 4 مہینے سیکھنا پوری زندگی ہے، ابتدا 4 مہینے سے. اور کام کو اپنا مقصد بنائیں. باقی جو میرے بھائی دوستوں دین کی محنت کرنے سے یقین کریں، اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پاک کے راستے میں نکلنے سے جو ہمارا رزق مقدر ہو چکا ہے وہ کم نہیں ہوگا، اور اللہ پاک کے راستے میں خدا نہ خواستہ نہ جانے سے جو مقدر کا رزق ہے وہ بڑھے گا نہیں. جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. حضور علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو تعلیم دی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اے بیٹے دیکھیے اللہ کا خیال کر، اللہ تیرا خیال کرے. بیٹے اللہ پاک کے حکموں کا خیال کر، وہ تیرا خیال کرے گا. جب تو حکموں کا خیال کرے گا تو اللہ پاک کو اپنا مددگار پائے گا. اے بیٹے جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر. اور ساری دنیا کے انسان، اے بیٹے ساری دنیا کے انسان مل کے تجھے نفع دینا چاہیں، اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو نفع دے نہیں سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں، اللہ کا فیصلہ نفع چاہے تو نفع مل کر رہے. دیکھو فرعون نے چال کے لیے مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، 70,000 جادوگر جمع کیے اور موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تنہا ہے، ان کے ساتھ اللہ ہے، جادوگری کے ساتھ اللہ نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے معجزہ دیکھا، آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے لاٹھی پھینکی،
1,40,000 جو وہ رسیاں تھیں جو سانپ نظر آ رہی تھی، اس اجنہ نے ان سب کو نگل دیا اور فوراً سارے جادوگر جو 70,000 تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ اور تھوڑی دیر وہ پہلے پوچھ رہے تھے فرعون سے کہ ہم اگر جیت گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ فرعون نے کہا میں آپ کو اپنا مقرب بناؤں گا، اپنا درباری بناؤں گا، جو تم چاہو گے وہ دوں گا۔ اور جب ایمان لے آئے فرعون نے پوچھا کہ میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لائے؟ ایمان ایسی چیز ہے جو اندر گھر کر چکا تھا، اتر چکا تھا۔ ان جادوگروں نے یہ ایک جملہ کہا، فقد ما انت قال، جو آپ نے کرنا ہے آپ کر دیں۔ انہوں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا، ایک پیر کا، ایک ہاتھ کاٹوں گا ایک پیر کاٹوں گا، سولی پہ چڑھاؤں گا۔ اور ان جادوگروں نے وہ عجیب دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہاں جیسے ایمان کا معاملہ ہے اور دوسری طرف جان کا معاملہ ہے۔ اے اللہ، ایمان کو ہم بیچ نہیں سکتے، جان چلی جائے، لیکن اے اللہ تو ہمیں صبر دے دے، اور اے اللہ ہمیں مسلمان اور اسلام پر موت دے۔ کیونکہ سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے، جب جان اور مال کا معاملہ آتا ہے تو آدمی مال کو قربان کرتا ہے، جان بچاتا ہے۔ سمجھداری کا تقاضا ہے، مال چلا جائے جان بچ جائے۔ لیکن جان اور ایمان کا جب تقاضا آیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ جادوگروں نے جان قربان کی، ایمان کو بچایا۔ ایمان میں محنت ضروری ہے، ایمان کو سیکھنا بھی ہے۔ ایمان کے لیے قربانی، ایمان بغیر قربانی کے نہیں آئے، اور ایمان کو پھیلانا بھی ہے۔ میں نے جو پہلے عرض کیا کہ یہ 500 کروڑ انسان دنیا میں بس رہے ہیں کفر کی حالت میں، کیا ان کی زندگی ہے؟ ان کے سامنے نبی کی زندگی نہیں، ذمہ داری ہماری تھی، ہم ان کے سامنے اس زندگی کو پیش کرتے۔ اللہ پاک کا فضل ہے، ایک وہ وقت تھا ایک شہر کے اندر ایک مسجد ہوتی تھی، اب اللہ پاک کی فضل سے 300 مسجدیں اس شہر کے اندر، پیرس کے اندر۔ پوری دنیا میں نبی والے کام کی برکت سے پوری دنیا کے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس امت کو چھانٹا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا کئی دعائیں مانگی، اس میں نبی بھی مانگا اور اس امت کو بھی مانگا۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے بارے میں اپنی امت کو بتایا، ایک امت آنے والی ہے جو اوپر چڑھے گی اللہ اکبر کہے گی، نیچے اترے گی سبحان اللہ کہے گی، اس کو وہ فرض دیے جائیں گے جو پچھلے نبیوں کو دیے گئے، اور ان کو وہ نوافل دیے جائیں گے جو نبیوں کو دیے گئے۔ سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی جو امتیں ہیں، ان کی صفوں کی تعداد 40 ہوگی، اور یہ ایک امت ہوگی، اس کے جنتیوں کی صفوں کی تعداد وہ 80 ہوگی۔ جنت حرام ہے پہلی امتوں پہ، جب تک کہ یہ امت نہ جائے، اور اس امت میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے، کیونکہ نبی کے بعد صدیقیت کا مقام ہے۔ ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت تک صدیق آتے رہیں گے، لیکن صدیق اکبر ابوبکر صدیق، فاروق آتے رہیں گے، لیکن فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی والی زندگی کو اختیار کیا اور نبی والی زندگی کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ ایک صحابی عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ، یہ حجاز مقدس کے رہنے والے، محنت
محنت کرتے کرتے یہ اردن پہنچے ہیں، اردن کے بعد یہ مصر پہنچے ہیں، مصر کے بعد یہ لیبیا میں پہنچے، اور لیبیا کے بعد یہ پھر تیونس پہنچے ہیں، پھر مراکش پہنچے ہیں، مراکش کے بعد پہلے اوقیانوس ہے، اور اپنے گھوڑے ڈالے اور یہ کہا اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا اس دریا کے پاس بھی تیرے بندے اور تیرے نبی علیہ السلام کی امتی رہتے ہیں، میں اے اللہ تیرے یہ پیغام تیرے نبی والا کام ان کو بھی پہنچا دیتا۔ پھر میں نے ایک عرب سے پوچھا کہ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ان کی قبر الجزائر میں ہے۔ مسجد نبی کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق کے اندر بنی، قسم بن عباس عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں، قبر ان کی سمرقند کے اندر بنی۔ دو صحابہ ہیں عمرو بن حکم اور دو صحابی ہیں، ایک عمرو بن حکم ہے، دوسرے کا نام ذہن سے نکل رہا ہے۔ ترکمانستان میں ایک صحرا کے اندر ہم گئے تو وہاں دیکھا کہ دو صحابہ کی قبر ہے، اور ان کی قبروں پہ یہ تختی لکھی ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابہ حضرت عمرو بن حکم اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کی قبروں پر یہ تختی لکھی ہوئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تبلیغ اور تعلیم کے لیے یہاں بھیجا، ان کی قبریں وہاں پر۔ پیدا کہاں ہوئے، جوانی کہاں گزری، اللہ کے راستے میں نکلی۔ اب تو بھائی دوستو مطالبہ تو وقت کا ہے، مطالبہ تو اس کا ہے کہ دین کے کام کو آگے رکھیں، دنیا کے کام کو پیچھے رکھیں۔ 5000 جماعتیں دینی ہے اجتماع میں، اتنا آسان تقاضا، 5000 مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے اطراف میں 20 سے لے کر سینکڑوں تک لوگ رہتے ہیں، ہزاروں لوگ رہتے ہیں ایک ایک مسجد کے آس پاس، اور تقاضا کیا ہے؟ ایک جماعت اجتماع سے پہلے دے اور ایک جماعت اجتماع پر دے۔ کتنا مختصر تقاضا، اور 100% لوگ نماز پر آ جائیں، اس کے لیے تو روزانہ وقت دیں گے تو ہوگا۔ یہ فیکٹریاں جو چل رہی روزانہ لوگ وقت دے رہے ہیں نا بھائی، ہاں جی، یہ آٹے کی ملیں ہیں، یہ دوائیوں کی کمپنیاں ہیں، یہ چیزوں کے بنانے کے کارخانے ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، لوگ وقت دے رہے ہیں، 8 گھنٹے دے رہے ہیں، اوور ٹائم دے رہے ہیں، 10 گھنٹے دے رہے ہیں، 12 گھنٹے دے رہے ہیں، اور یہاں تقاضا کیا ہے؟ بھائی 8 گھنٹے دو، 6 گھنٹے دو، 4 گھنٹے دو، آخر 2.5 گھنٹے تو دو۔ اور ایک دفعہ 4 مہینے تو دو۔ اور یہ کام، یہ خوش قسمتی ہمیں ختم نبوت کی توفیق ملی ہے۔ قرآن پاک کی آیت، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک قرآن کو سمجھنے والے بڑے مفسر نے عجیب اس کی تشریح لکھی، حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم بہترین www.dasquran.com